اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 211 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے دریافت کیجئے کہ اللہ نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 212 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے اور وہ مومنین کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن مومنین ہی ان پر غالب رہیں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کی پیروی کرتے تھے، ایک ہی مذہب کو فالو کرتے تھے اور ایک ہی امت تھی۔ پھر اللہ نے بہت سے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے مابعوث فرمائے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہی اختلاف کرتے ہیں جن کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنین کو بتا دیا، یعنی ایمان والوں کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ دکھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلات نہیں آئیں جیسے پہلے لوگوں کو آئی تھی۔ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں آئی تھیں اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے ہی والی ہے۔ آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا کرے۔ آپ فرما دیجئے، کچھ مال تم خرچ کرو تو ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہیں، اور جو تم نیک کام کرتے ہو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے۔ آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جو تم کو بری لگتی ہے، بری چیزیں لگتی ہیں، اصلی وہ تمہارے لیے ہی اچھائی ہے، اور جو تمہیں اچھائی لگتی ہے جہاد کے وقت وہ تمہارے لیے برائی ہے، اور اللہ سب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اللہ سے کفر کرنا ہے، اور مسجد حرم کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ سب اس سے بھی زیادہ گناہ کے کام ہیں۔ جو یہ کفار کرتے ہیں، اور فتنہ انگیزی تو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور لوگ ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے اور وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر ان میں اتنی سخت ہو۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 218 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا کریں تو یہی لوگ اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا۔ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان میں نقصان بہت بڑے ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان ان سے بھی زیادہ ہیں اور بڑے بھی۔ اور یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے۔ آپ فرما دیجئے، جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو، اور وہ یتیموں کی نسبت بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان سے مل جل کر رہو
تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ اللہ تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، اے ایمان والو، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہیں لائے۔ مشرک عورت سے تو کنیز مومنہ بہتر ہے، یعنی کنیز مومنہ بہتر ہے، مطلب مشرک عورت سے ایک کام والی بہتر ہے، کام کرنے والی بہتر ہے۔ اس طرح مشرک مرد جب تک مومن نہ ہو تو مومن عورت سے اس کا نکاح نہ کراؤ۔ مومن غلام بہتر ہے، ایک مشرک مرد سے بھی مومن غلام کام کرنے والا بہتر ہے مشرک مرد سے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ ہمیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم کھول کر صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ حیض کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک گندی چیز ہے، وہ ایک گندی چیز ہے، تو حیض کے دنوں میں عورت سے الگ رہا کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تب ان کے پاس جایا کرو، جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان لو کہ اللہ تم سے ملاقات ضرور کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ کے سامنے ان کی پیشی بہتر رہے گی۔ آیت نمبر 224 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانی نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیزگاری کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو، اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تمہاری جھوٹی قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، لیکن جو قسم تم نے اپنے دل سے خزدن کرو گے، جو قسم دل سے کر دیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ آیت نمبر 226 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم والا۔ آیت نمبر 227 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر طلاق ہی کا ڈیسیژن کر لیا ہے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طلاق والی عورت 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ اور اگر وہ عورتیں اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہیں، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر موافقت ملاپ چاہیں تو ان کا حق زیادہ ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست غالب اور بڑی حکمت والا، یعنی وزڈم والا۔ آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طلاق صرف 2 بار ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے، تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر گناہ نہیں، یا یہ اللہ کی حدود ہے تو اس سے کہیں باہر نہیں نکلنا، اور جو اللہ کے حدود سے باہر نکلے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے، پھر اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک کہ یہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ اگر دوسرے شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت پہلے شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لے، اور عورت اور پہلے شوہر اگر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں
اگر وہ یقین کر لیں کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔